بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا موضوع ریچارڈ ڈاکنز کی کتاب ہے. یہاں تک ہم نے اس کی وجود خدا کے نہ ہونے پر دی گئی دلیلوں کی مختصراً وضاحت کی ہے. اب ہم جواب کی طرف آ کر تھوڑا سا بحث کریں گے. سب سے پہلے جو اس نے کہا کہ تم باغ میں جاؤ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، وہاں انجوائے کرے اس کی خوبصورتی و جمال وغیرہ دیکھ کر، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اس کے خالق کے بارے میں یا جنوں پریوں کے بارے میں پوچھے اور بحث کرے. یہ اصل میں اس کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ مقدمہ ہے ایک منطقی نقطے کا، جس کے ذریعے آخر میں یہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ واقعاً باغ کے خالق کے بارے میں پوچھنا ضروری نہیں ہے. یہاں میں ڈاکنز سے یہ کہوں گا کہ اگر تمہارا مقصد ایک عام باغ ہے جہاں لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں اور وہاں انجوائے کرتے ہیں، جو کہ آج کل ہر جگہ کیا جاتا ہے، تو ہاں، تمہاری بات صحیح ہے اور ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ واقعاً ہمیں اس بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ہم مجبور ہیں، کیونکہ عام لوگ ہیں، ان کا مقصد ہی سیر و تفریح ہوتا ہے اور کچھ نہیں، اور نہ ہی کوئی پوچھتا ہے. لیکن اگر تمہارا مقصد فلسفی اور عقلی ہے، جو کہ یہی تمہارا مقصد بھی ہے، یعنی عقلاً ہم کسی بھی موجود چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یا اس کے بارے میں پوچھنا ضروری نہیں ہے، تو یہاں آپ اپنے ہی قول کی تردید کر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ کیوں اور کیسے تردید کرتا ہے؟ وہ ایسے کہ یعنی اگر تمہارا مقصد کائنات کے وجود میں آنے کے بارے میں پوچھنا ضروری نہیں ہے، تو آپ پہلے خود کی ہی مخالفت کرتے، کیونکہ جو بھی کتابیں یا مقالات یا بحوث اس کتاب سے پہلے آپ نے لکھی ہوئی ہیں، ان میں آپ نے خود ہی کہا ہے کہ سب سے خطرناک سوال جس کا جواب ہر انسان کو ڈھونڈنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے پیدا ہوئے اور ہم کہاں سے آئے. اس لیے میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ جو بھی ڈاکنز کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے وہ اس کتاب سے پہلے والی کتابوں کا مطالعہ ضرور کرے. تو جب آپ انسان کے نشو و نما کے بارے میں جاننے کو ہر انسان پر واجب قرار دیتے ہیں، تو ہم بھی اس کائنات کے نشو و نما کے بارے میں جاننا واجب سمجھتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ بایولوجسٹ ہو کر انسان کے مادی نشو و نما کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اسی طرح دینی اسکالرز بھی ماورائی طبیعت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جسے آپ کیا کوئی عقل مند انسان منع نہیں کر سکتا. بہرحال یہ اس کا مغالطہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ لوگوں کے، خاص کر جوانوں کے جذبات سے کھیلتا تھا اور یہ کہنا چاہتا تھا کہ اپنی زندگی کو ایک وہمی چیز پر صرف نہ کرو جس کا کوئی وجود ہی نہیں، جبکہ خود انسان کے بارے میں کئی بار بحث کر چکا ہے اور کتابیں بھی لکھ چکا. اصلاً باغ کے بارے میں مانا کہ پوچھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا کیا رابط ہے کائنات کے ساتھ؟ آپ اس کائنات میں موجود انسانی وجود کے اسباب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ہم پوری کائنات کے اسباب ماورائی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ دوسری بے قدر و قیمت دلیل جس میں اس نے کہا تھا کہ میں سیاسی بحث کرتا ہوں، سماجی بحث کرتا ہوں، لیکن دینی جماعتیں بحث نہیں کرتے اور نہ ہی کرنے دیتے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کو بحث نہیں کرنے دیتا، آپ یہ اعتراض اس پر کرے تو بجا ہے، نہ کہ خالق کائنات پر. کوئی آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا تو اس میں خالق کائنات کا کیا قصور ہے؟ اصلاً آپ کیا، میں اپنی بات کروں تو میں بھی ایسے خدا پر ہرگز یقین نہیں رکھتا، اور نہ ہی میرا ایمان ہے کہ جو خدا اپنے بندوں کو بحث کرنے سے روکے. تو جو آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ہو، یہ اس کی کمزوری ہے، نہ کہ خدا کی. وہ جاہل ہے، یہ ان کا مشکل ہے. اسے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ خدا کا وجود نہیں ہے؟ اور اب رہا سوال اس بات کا کہ اگر کوئی پروفیسر کسی مذہبی عسکریت میں جائے اور تو اسے داخلہ نہیں ملتا، جبکہ وہ اس جاہل جوان سے بہتر ہے جو صرف قتل و غارت کے لیے مفید ہے، اور جبکہ یہ پروفیسر عسکری خدمت کے ساتھ ساتھ علمی خدمت بھی کر سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بد نظمی آج ہر جگہ ہے. یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ عدل کا نظام قائم ہو جائے جس سے یہ بد نظمی ختم ہو جائے. یہ بد نظمی ہماری خود ساختہ ہے، نہ کہ خالق کائنات کی. جو خالق کائنات تمام کائنات کو منظم کر دے، وہ ایک انسان کو بغیر نظم و ضبط کے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟
اب کوئی تورات کو یا زبور کو یا انجیل کو یا قرآن کریم کو اپنے انداز میں پیش کرے تو بدنظمی تو ہوگی اور ہوتی ہی رہے گی جب تک نہ دین کو اور خالق کائنات کو حقیقت میں سمجھا جائے۔ اور اب رہا سوال دین آئنسٹائن کا، تو اس مسئلے میں 2008 تک بہت ہی اختلاف تھا کہ وہ ملحد تھا یا مومن، یعنی وہ حقیقی خدا پر ایمان رکھتا تھا یا نہیں۔ اور آپ کی کتاب 2006 میں شائع ہوئی ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ آئنسٹائن طبیعت یعنی نیچر کے قوانین اور نظم و ضبط کو خدا کہتا ہے، لہذا حقیقت میں خدا کا کوئی وجود نہیں۔ تو یہ تمہاری بات بھی جھوٹی ثابت ہوئی، کیونکہ اس کا ایک رسالہ 2008 میں منظر عام پر آیا جس نے تمام دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، جس میں اس نے واضح کہا تھا کہ میں کسی کتاب خدا پر ایمان نہیں رکھتا، لہذا وہ بھی تمہاری طرح ایک ملحد ہی تھا۔ خلاصہ یہ کہ ادیان کی دو قسمیں ہیں، ادیان سماویہ اور ادیان وضعیہ۔ ادیان وضعیہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ڈاکنز ان کے بارے میں بات نہیں کرتا، کیونکہ یہ اصل میں دین ہی نہیں ہے بلکہ فلسفہ حیات و نصائح پر مبنی افکار ہیں۔ لیکن ادیان سماویہ کی بات کریں، ان میں سے خاص کر 3 ادیان ہیں، یہودی، عیسائی اور اسلام۔ ڈاکنز کہتا ہے کہ جہاں تک یہودیوں کی تورات کا سوال ہے تو ان کا خدا یہود، ضدی، متشدد، خونخوار، قاتل، یہ سب صفات اس میں پائی جاتی۔ اور جہاں تک عیسائیوں کی انجیل کا سوال ہے تو ان کا خدا جیسس تھوڑا معتدل ہے اور زیادہ خونخوار بھی نہیں ہے لیکن بزدل ہے، جس نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تماچا مارے تو تم دوسرا گال پیش کرو۔ لیکن یہ دین بھی بعد میں تشدد کے ذریعے ہی پروان چڑھا۔ اور جہاں تک مسلمانوں کے قرآن کا سوال ہے تو ان کا خدا بھی تشدد پسند ہے اور ان کا دین بھی تلوار کے بل بوتے پر اور خون ریزی سے پھیلا۔ لہٰذا یہ ادیان مصدر شر ہے اس عالم میں، کیونکہ اصل میں خدا کا وجود ہی نہیں ہے بلکہ ایک وہم ہے، اور یہ دین انہوں نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ خدا، یہ دین، یہ سب ایک وہم ہے۔ جواب سے پہلے میں یہ بات پھر سے دہراؤں کہ میرا مقصد کسی خاص مذہب کے خدا کا وجود ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ میں مذاہب کو فی الحال الگ رکھ کر صرف وجود خالق کائنات پر بات کرتا ہوں۔ یہاں میں ڈاکنز اور اس کی اتباع کرنے والوں سے یہ کہوں گا کہ چلو مانا کہ تورات کا خدا عنیف ہے، انجیل کا خدا جبان ہے اور قرآن کا خدا تشدد پسند ہے۔ اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ ادیان میں خلل ہے، لوگوں کے افکار میں خلل ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے مجھے ان ادیان کے طور طریقوں سے مشکل تو ہو سکتی ہے یا یہ ادیان تحریف شدہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں۔ جیسے کہ مثلا تمہارے پاس کچھ لوگ کسی انسان کی برائی اور اس کی مخالفت کریں، اس کی وجہ سے آپ کی ذہن میں اس شخص کی غلط تصویر تو آ سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص موجود نہیں۔ لہذا آخر میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے دین کی غلط تصویر پیش کی گئی ہو، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خالق کائنات کا وجود نہیں۔ لہذا عزیزان، سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرے اور کوئی راستہ اختیار کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نہ دنیا کے رہے اور نہ آخرت کے، کیونکہ موت کا انکار ملحد بھی نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم وجود خالق کائنات پر چند عقلی دلائل پیش کریں گے۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصل اللہم علی محمد وآلہ الطاہرین۔